جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں دوبارہ اپنی بہت پیاری سے مہمان ڈاکٹر زرکا سلیم شیخ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں جناب. اور ڈاکٹر زرکا جو ہیں یہ معروف شخصیت ہے. کوئی پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئی بھی نہیں ہے, بہت دفعہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے. تقریباً 6 پروگرامز آلریڈی ہمارے ساتھ یہ کر چکی ہیں. آج ہمارا انشاءاللہ تعالی 7واں پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آج بھی ہم, کیونکہ ڈاکٹر زرکا جو ہے ان کا تعلق اوبگائنی سے ہے, اور یہ سلمان الحبیب کی تخصصی جو برانچ ہے اس کے اندر یہ کام کری ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے. جی ڈاکٹر زرکا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اچھا, آج میرا پہلا جو بہت شکریہ آپ کا انٹروڈکشن کرانے کا. آج جو میرا پہلا ٹاپک آف ڈسکشن ہے نا, وہ ہے وی بیک آفٹر سیزیرین سیکشن. ٹھیک ہے, اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ ایک تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہتی ہوں. ایک ویکسین کی جو پریگنینسی میں لینی چاہیے. انفلوئنزا کی ویکسین بھی سیف ہے. پریگنینسی میں ابھی آ رہا ہے انفلوئنزا کا سیزن, تو بہت ساری مدرز بہت کنسرن ہوتی ہیں کہ انفلوئنزا ویکسین لینی چاہیے کہ نہیں. اور دوسری ایک ویکسین جو بہت اہم ہے اور وہ لینی چاہیے, وہ ہے بوسٹرکس. بوسٹرکس کا جو ویکسین ہے نا, وہ ٹی ڈی پی ہے. اس میں ٹیٹنس, پرٹوسس اور ڈپتھیریا 3 آرگینزم کی ویکسینیشن ہوتی ہے. اس کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ 27 ویک سے 36 ویکس کے دوران ایک انجیکشن ضرور لینا چاہیے. اس کا مدر کو تو آج کل فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے ہم مدر کو ٹیٹنس کا انجیکشن دیا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت اسٹرلائزیشن اور یہ سب ایشو ہوتے تھے. چونکہ اب اسٹرلائزیشن کے ایشو نہیں ہے, تو اب مدر کے لیے تو اس کی کوئی اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ تو نہیں ہے, لیکن یہ اب بیبی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر مدر کو ہم 27 ویک سے 36 ویکس کے دوران ٹی ڈی پی, جس کا برانڈ نیم بوسٹرکس ہے, وہ دے دیں گے, تو اس کا فائدہ مدر کو تو نہیں ہے, لیکن اس کے بچے کو ہے کہ جو اس کی مدافعات یا اینٹی باڈیز بنیں گی اس کے مدر کے اندر, وہ پلیسنٹا سے ٹریول کر کے بچے میں جائیں گی. اور فرسٹ 2 منتھس آف بیبیز ایج, یعنی فرسٹ 2 منتھس آفٹر ڈلیوری, بیبی اور infant can be get benefited and can be prevented from these diseases. اب یہ ہے کہ بچوں کو پہلے 2 مہینوں میں ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان 3 بیکٹیریا کے خلاف اپنی اینٹی باڈیز یا مدافعت بنا سکیں. نہ ہی ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ والی امیونائزیشن کو ٹالریٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ میں نے ضرور بتانا تھا. پریگنینسی میں ٹی ڈی پی اور انفلوئنزا کی ویکسین پلیز ضرور لیں. اب آ جاتا ہے ٹاپک کہ ڈلیوری آفٹر پریویس ون سیزیرین سیکشن. آپ کو پتہ ہے کہ سیزیرین سیکشن کی بہت زیادہ موربیڈیٹی ہے, یعنی اس میں انفیکشن ہوتا ہے, انستھیزیا کا رسک ہوتا ہے, مدر پہلے دن چل نہیں سکتی, 4 دن ہسپتال میں رہتی ہے, اتنی ساری میڈیسن ملتی ہیں. یعنی سیزیرین سیکشن ود آؤٹ پراپر انڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اگر سیزیرین سیکشن کسی وجہ سے فرسٹ ٹائم ہو گیا, تو دوسرے وقت ٹائم میں فل ایفرٹ کرنے چاہیے کہ سیزیرین سیکشن نہ ہو. اسکار تھکنیس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, اسکار پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہمیں پین ہو رہی ہے. اس کی نیو جو لیٹسٹ جو میڈیسن ہے نا, جسے کہتے ہیں جدید طب, اس میں کوئی خاص اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ, انٹرول بٹوین دا سیزیرین سیکشن اینڈ نارمل ڈلیوری. کیونکہ اگر جو ہے کسی کا سیزیرین سیکشن ہوا ہے اور وہ امیڈیٹلی پریگننٹ ہو گئی ہے, تو بہت سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انٹرول لیس دین 1.5 ایئر ہے, تو وی ول گو فار سیزیرین سیکشن. اس کی بھی کوئی خاص سگنیفیکنٹ نہیں ہے. اگر ہم اس کی پی ویلیو جو ریسرچ میں دیکھیں تو ریئلی اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ.
آپ کے جو ہے نا پروگرام کے بعد میں بہت سارا لٹریچر شیئر کروں گی انشاءاللہ اس ویک میں آپ کے ساتھ، تاکہ جو پڑھی لکھی مدرس ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو اویئر ہو سکیں کہ صحیح انٹرول بٹوین دا ٹو برتھس یعنی سزیرین سیکشن آفٹر فرسٹ سزیرین از ناٹ انڈیکیٹڈ ایون دے گیٹ پریگننٹ امیجیٹلی. اچھا صحیح ریزنس کیا ہونے چاہیے کہ سزیرین کر لیں؟ اس میں یہ ریزن امپورٹنٹ ہے کہ بچے کی لائی کیا ہے. مثلا بچے کا سر اوپر ہے تو سزیرین سیکشن کے بعد وہ ڈلیور نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. مدر کی جو ول پار ہے نا اس کا بہت بڑا رول ہے سیزیرین سیکشن کے بعد سیکنڈ نارمل ڈلیوری میں. مدر کی ول پار نہیں ہوتی تو یقین کریں کہ وی کین ناٹ اچیو سکسیس. ابھی تو میرے پاس کچھ انڈین پاکستانی ماشاءاللہ ایسا ہی رکھے کہ 2 سزیرین کے بعد بھی نارمل ڈلیور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح اور کچھ ایک سزیرین کے بعد بھی نہیں ہو سکی، وہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے. اگر آپ نے وی بیک سکسیسفل بنانا ہے یعنی فرسٹ سزیرین کے بعد سیکنڈ سزیرین سے بچنا ہے تو اس میں 3-4 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ یور ول. Second, you should not be deprived of nutrients like your hemoglobin، خون کی کمی نہ ہو، وائٹامن بی کی کمی نہ ہو، آپ طاقت میں ہو. اور تیسرا جو بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے موبلائزیشن. کچھ مدرز جو کم موو کرتی ہیں 35 ویکس کے بعد واک نہیں کرتی، ایکسرسائز نہیں کرتی، ان میں بھی وی بیک کے سکسیس ریٹ ڈکریز ہو جاتا ہے. یہ ایویڈنس بیس بھی ہے. مور یو ایکسرسائز، مور یو واک، مور یو ڈو ایفرٹ، مور از دا چانس آف سکسیسفل ویجائنل ڈلیوری آفٹر ون سیزیرین سیکشن. رپچر کا چانس 1 ان جو ہے نا 1000 ہوتا ہے اور وہ پریڈکٹ ہو جاتا ہے 99.9% آف دا ٹائم میں. اس لیے رپچر آف یوٹرس سے نہ ڈریں زیادہ. ٹھیک ہے. اپنے ڈاکٹر کو انسسٹ کریں کہ وہ آپ کا سزیرین کر دیں. انڈکشن بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سزیرین سیکشن ہو جائے اور 41 ویک ہو جائے تو اس کے بعد انڈکشن نہیں ہو سکتی. ایسی بات نہیں ہے، انڈکشن بھی کی جا سکتی ہے. سیفسٹ میتھڈ انڈکشن کا فالس کیتھٹر ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی عورت کے 2 سزیرین سیکشن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ نارمل ڈلیوری کے لیے جانا چاہتی ہے تو اٹس نتھنگ کولڈ یعنی کین ناٹ بی، وی کین گو فار دیٹ. اس کے لیے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا میوچل انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز ایچ ادر از دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ مدر شوڈ. میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو. میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں سیز؟ میکسیمم 4 5 6 7 میں نے تو 9 بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہر سیزیرین سیکشن کے بعد پلیسنٹا کے نیچے آنے کا رسک بڑھ جاتا ہے. ہر سیزیرین سیکشن کے بعد ایڈہیجنس کا رسک بڑھ جاتا ہے. بیسٹ ناٹ ٹو ایکسیڈ مور دین 4 to 5. اوکے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن اس ٹاپک میں یہ کہ پریویس 2 سیزیرین سیکشن کے بعد وہ جیسے کہتے ہیں یہ شجر ممنوع کہ بھی کوئی بھی جو ہے نا وہ فرسٹ 2 سیزیرین کے بعد ڈلیور نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں ہے. لٹل انکریز ان چانس آف یوٹرائن رپچر انکریز ود دا پریویس 2 سیزیرین سیکشن کہ بھی نارمل ڈلیوری کے دوران، لیکن ٹو مچ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہی بات ہے کہ مدر اور ڈاکٹر کا کلک جو کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ کا کلک، دیٹ پلیز اے میجک رول. اوکے. اور ان کو ویل انڈرسٹینڈنگ آف دا پروسیجر ہونا چاہیے. ویری کانفیڈنٹ آن دیم ہونا چاہیے مدرس کو اور ڈاکٹر کو. اور ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ بھی وہ ان کو پورے طریقے سے رسک ایکسپلین کریں اینڈ ٹیک انفارمڈ کنسنٹ. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ پریویس 2 سیزیرین سیکشن کے بعد ڈلیوری نہیں ہو سکتی. لاسٹ صحیح 6 منتھ میں نے پریویس 2 سیزیرین سیکشن کے بعد 17 ڈلیوریز کی ہیں. ٹھیک اچھا ہے. ماشاء اللہ سے جی ماشاء ود اللہ. آؤٹ اینی کمپلیکیشن. میں اس کنسنٹ میں یہ بھی لکھواتی ہوں دا ٹائم آئی فیل that you cannot do that time don't insist me no proceed for the vaginal delivery. ٹھیک ہے. because of course there is nothing
we cannot jeopardize the safety of mother and baby as well. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ڈسکشن اباؤٹ وی بیک 1 اینڈ وی یہ بیک ایک 2. سوال آیا ہوا ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ پریگنینسی کے بعد یا اس کے دوران ٹانگوں پر اسپائڈر وینز آ جاتی ہیں, تو اس کا کیا ریزن ہے, ریمیڈی کیا ہوگی, کیا کریں اس کو فنش کرنے میں؟ نمبر 1 ریڈیوس ویٹ, نمبر 2 اوائڈ لانگ اسٹینڈنگ, نمبر 3 wear tight stockings, it's available. Whenever there is chance, keep your legs little up. If does not goes away, contact with the vascular surgeon. ٹھیک ہے. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک کیا ہے اس کے بعد کہ پلیسنٹا پریویا, رائٹ؟ جی پہلے تو یہ بتائیں یہ ہے کیا؟ جی, پلیسنٹا پریویا جو ہے نا, اردو میں اسے اول کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا پلیسنٹا جو فیڈ کرتا ہے بیبی کو, جو آرگن بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم جو ہے نا وہ پلیسنٹا پریویا از کالڈ ان اردو اول. جو پلیسنٹا ہے نا, یوزلی یوٹرس از پیئر شیپ, رائٹ؟ تو یوٹرس کے اوپر کے حصے میں پلیسنٹا ہوتا ہے. اگر وہ کسی وجہ سے نیچے حصے میں آ جائے تو اس کو پلیسنٹا پریویا کہتے ہیں. اچھا, لوگوں میں نا بہت زیادہ اپریہنشن اور خوف پایا جاتا ہے. اٹس رائٹ, اٹس ڈینجرس کنڈیشن ان سرٹن ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. اس کے لیے پہلی بات جو یہ ہے کہ یوزلی جب آپ الٹرا ساؤنڈ 20 ہفتے پہ کرانے جاتے ہو تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا پلیسنٹا پریویا ہے. ایم سوری, میں نا ذرا ٹیک لگا کے ارے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ابھی بھی ہاسپٹل سے آئی ہیں اور آتے ساتھ ہی ماشاءاللہ سے لائیو آ گئی ہیں میرے ساتھ, تو اس کے لیے تو ہم پورے پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کے لیے تو شکر گزار ہیں. نو اٹس اوکے. پلیسنٹا پریویا اگر کسی کو 20 ہفتے میں آپ الٹرا ساؤنڈ کرانی جاتی ہے نا, آپ کے الٹرا سونوگرافر کہتی ہے کہ آپ کو پلیسنٹا پریویا ہے, تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, ویٹ. Actually the definition of placenta previa is that if it is not migrate up till 24 weeks, then we will label it placenta previa. Still its chance of migration is there till 32 weeks of pregnancy. So after that we have concern. It also have many factors included in it. What is the grade of placenta previa? Is type 1, type 2, type 3 or covering the os? It depends upon which stage or grade of the placenta previa is. So we will manage according to that. اگر یہ بہت نیچے تک آ کے اس نے بچہ دانی کی منہ کو کور کر لیا ہے تو وہ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے, اس میں ہمیں ہائی رسک کنسنٹ لینا پڑتا ہے. اچھا, پلیسنٹا پریویا کی کازز کیا ہیں؟ ملٹیپل پریگننسیز, یعنی کسی کے 7-8 بچے ہیں, ملٹیپل ڈی این سیز ہوئی ہیں. نمبر 3 اس کو جو ہے ملٹیپل سیزیرین سیکشن ہوئے ہیں. ہر سیزیرین سیکشن کے ساتھ پلیسنٹا نیچے آنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. پلس اس کو جو ہے نا پریویس پلیسنٹا پریویا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس نے پھر بھی دھیان نہیں کیا اینڈ دین اگین شی گیٹ پریگننٹ, ٹھیک ہے. تو پلیسنٹا پریویا اگر نیچے آ جائے تو اس صورت میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, سیزیرین کے ساتھ یوٹرس بھی نکالنا پڑ سکتا ہے. تو پلیسنٹا پریویا سے بچنے کے طریقہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے 3-4 سیزیرین ہو گئے اور اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے ناٹ ٹو گیٹ پریگننٹ اینڈ دین لسن دیٹ پوائنٹ, ٹھیک ہے. اور اس کی مینجمنٹ ڈاکٹر کے اوپر ہوتی ہے. اور نمبر 3 جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈونٹ گیٹ افریڈ ٹل 32 ویکس, کیونکہ 70% پلیسنٹا پریویا جو آل نیچے ہوتی ہے وہ 32 ویکس تک اوپر جانے کے چانس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کا خاص کام ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ نہیں کہ بھی اس کو اوپر لے جانے کے لیے کیا فیکٹرز پلے کرتے ہیں, لیکن جو فیکٹر اس کو نیچے لانے میں پلے کرتے ہیں وہ ملٹیپل پریویس سیزیرین, ڈی این سی اور ایج ابو 40 اینڈ ملٹیپل پریگننسیز ہے, ٹھیک ہے. اب اگلا پوائنٹ کیا ہے ڈسکشن ایک کا؟ منٹ, اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ یہ کتنے دیر تک بچہ جو ہے وہ پلیسنٹا پریویا میں جو ہے وہ رہ سکتا ہے, سروائیو کر سکتا ہے؟ پلیسنٹا پریویا میں بچہ جو ہے وہ جب تک ہم سیزیرین نہیں کرتے وہ سروائیو کرتا ہے.
یعنی جیسے آپ نے کہا کہ نیچے بھی آ جاتا ہے اور وہ یعنی اس کو پورا لے کے جاتے ہیں ارلی، اس کو ڈلیوری وغیرہ کا کوئی اس طرح کا سین نہیں ہوتا؟ اس کو پراپر پریپیئر کرتے ہیں سیزیرین کے لیے 37 ویکس پہ، ڈیکسامیتھاسون دیتے ہیں، ریسٹ کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوائڈ انٹر کورس کرنا ہوتا ہے، اوائڈ اسٹرینیس ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے احتیاط ہوتی ہے ٹو بی اسٹے نیئر دا ہاسپٹل، ڈونٹ اسٹے ایٹ ہوم الون. تو اس کے لیے ملٹیپل وہ کہتے ہیں نا پریکاشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر کسی کو پلیسنٹا پریویا ڈائگنوز ہو جائے تو اسٹرینیس ایکسرسائز، لفٹنگ ویٹ مور دین 5 kg، ملٹیپل اسٹیئرس کلائمبنگ، انٹرکورس از ناٹ الاؤڈ. اینڈ سیکنڈ تھنگ they should not stay very far away from the hospital. Avoid to stay at home alone because it leads to painless bleeding. جیسے وہ کہتے ہیں نا شاور کا منہ کھل جاتا ہے تو پین لیس بلیڈنگ ہوتی ہے. That's why if they saw any blood they should rush to the hospital and don't wait at home. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے آگے نارمل جو لیبر ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے، اس کی کون کون سی سٹیجز وغیرہ ہوتی ہیں؟ میں نا نارمل لیبر سے پہلے ہائپر ایمیسس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. نوزیا ان ارلی پریگنینسی. اچھا مدرس جو ہے نا اس سے بہت زیادہ اوفینڈیڈ ہوتی ہیں ارلی پریگنینسی میں نوزیا سے، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی چاہیے بیکاز نوزیا از ویری انکمفرٹیبل فیلنگ. یو ول ہاں، ناٹ فیل لائک ہیومن ریئلی، یو صحیح بات. فیل دیٹ واٹس آن گوئنگ، ٹھیک ہے. اور جو نوزیا اینڈ وامٹنگ ان ارلی پریگنینسی نا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پریگنینسی کا جو ہارمون ہے نا اس مین ریزن ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے اگر ٹوینز ہوں تو ان میں زیادہ ہوتا ہے نوزیا اینڈ وامٹنگ. نوزیا اینڈ وامٹنگ جو ہے اوور آل تقریباً سب پریگنینسیز میں ہوتا ہے، لیکن 1% آف دا پریگنینسی میں یہ اتنا سویئر ہوتا ہے کہ ریپیٹڈ ہاسپٹلائزیشن نیڈیڈ ہوتی ہے، اور اس کو ہائپر ایمیسس گریویڈم کہتے ہیں ہم اس کنڈیشن کو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملٹیپل ٹائمز پیشنٹ یا مدر جو ہے وہ اینٹی ایمیٹکس لینے کے باوجود بھی وامٹنگ کرتی رہتی ہیں. اچھا نوزیا اینڈ وامٹنگ ان پریگنینسی سے نا ویٹ بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا. فرسٹ 3 months آف پریگنینسی میں، کیونکہ کچھ کھا نہیں سکتے، ہاں، پانی نہیں پی سکتے تو ملٹیپل ٹائم یورین انفیکشن ہوتا ہے. اچھا پانی نہیں پی سکتے، یورین انفیکشن ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو بلڈ کلوٹ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو یعنی ایک ڈی ہائیڈریشن، ایک ہائپر ایمیسس کیا کیا کر سکتا ہے جسم میں جو جتنے نمکیات ہیں ان کا امبیلنس. نمبر 1 کبھی پوٹاشیم لو ہو جائے گا، سوڈیم لو ہو جائے گا، اس کے ساتھ میگنیزیم لو ہو جائے گا وچ از ویری لیتھل کنڈیشن. بلڈ کلوٹ بن سکتا ہے جسم میں، اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یورین انفیکشن ریپیٹڈلی ہو سکتا ہے. یعنی ایک سوچیں کہ سیویئر وامٹنگ جو ہے نا سم ٹائم مدر وامٹ سو مچ ٹائم دیٹ شی تھرو اپ بلڈ. تو اس کی وجہ سے یہ ایسوفیگس جو خوراک کی نالی ہے اس میں کبھی کبھی ٹیئر آ جاتا ہے جو بہت دنوں سے ہیل ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ ہیل ہوتا نہیں ہے اور وہ دوبارہ وامٹ کر دیتی ہے، صحیح. ٹھیک ہے. تو اب میں جو کہنا یہ چاہتی ہوں جو امپورٹنٹ ہے کہ کوئی کسی چیز کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اپنے آپ کو وامٹنگ سے تنگ نہ کرائیں، ہاسپٹل آئیں. اچھا کئی لوگوں کی انشورنس نہیں ہوتی، وہ ہسپتال نہیں آ سکتے، یہ لوگ سمپل ایک ڈرپ بھی لگوا لیں روز کی تو ان کی کنڈیشن بیٹر ہو سکتی ہے. اچھا کنڈیشن بیٹر ہونے کے لیے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نمبر 1 وہ ہے سب سے پہلے ہاؤ یو مینیج یور سیلف، کہ بھی آپ نے میڈیسن کیسے لینی ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ نے وامٹنگ کی میڈیسن رات کو سوتے وقت لینی ہے. جب when you are about to sleep take vomiting medicine. جب آپ صبح اٹھو تو بستر سے اٹھنے سے پہلے 2 کریکرز یا 2 ڈرائی بسکٹ ضرور لینے ہیں. جب آپ بستر سے اٹھ کے چلے جاؤ باہر تو اٹھ کے کبھی غلطی سے بھی پانی، چائے، کافی، جوس، ملک، کوئی بھی لیکوڈ 2 hours نہیں لینا. پھر ڈبہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لو، روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لو. نو اورنج جوس، نو سٹرس فرسٹ 2 hours، نتھنگ ایکچولی لیکوڈ 2 hours. اس کے بعد
آپ نے گریجولی کھانا اور پینا شروع کرنا ہے. اگر اب لنچ کا ٹائم ہو گیا اور آپ کو اسٹل نوزیا فیل ہوتا ہے دین یو اگین ٹیک این ادر ٹیبلٹ 30 منٹ بیفور دا لنچ. اور اس کے بعد اگر آپ لنچ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو اپنا لنچ پانی سے شروع نہ کریں, سوکھی روٹی کے ٹکڑے سے شروع کریں یا چاولوں کے 2-3 چمچوں سے کریں, اس کے بعد پانی لیں. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, وائٹامن بی کے انجیکشن, خاص طور پہ B6 کے, B12 کے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کھا پی نہ سکیں تو سمپل اس کی ریمیڈی ہے, اگر آپ کے پاس انشورنس بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے, جسٹ گو ٹو اینی نیئرسٹ اسٹور and take this near medical store or polyclinic and take IV fluid. Okay, just take 2 time antiemetic at bedtime and 30 minutes before the lunch. One thing. Second thing, which is very very important, avoid taking liquid. The third thing, which is very important, keep your vitamin B. And fourth thing, if really in spite of all these things no improvement, they can take small dose of steroid. Of course they will visit their doctor. Okay. صحیح صحیح ٹھیک. یہ ہائپرمیسس جو ہے یہ کیا ہائی رسک پریگنینسی بھی ہے ہو سکتی ہائپر ہے؟ ہیمسس ہائی رسک پریگننسی تو نہیں ہوتی, لیکن اس ڈیوریشن کے لیے ہائی رسک پریگننسی بن جاتی ہے ٹھیک ٹل ہے اٹ از اوور کم. صحیح ٹھیک ہے. اب یہ نارمل لیبر کی بات کر لیں. بالکل. اچھا جی, نارمل لیبر کیا ہے؟ نارمل لیبر میں پہلے بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا جو امپورٹنٹ جو میں پوائنٹ دے رہی ہوں, یہ میں پرائمریز کے لیے دے رہی ہوں. جو سیکنڈ تھرڈ جن کی ڈلیوری ہوتی ہے ان کو تو پھر تھوڑا بہت بیچاریوں کا آئیڈیا ہوتا ہے, جن کا پہلا بیبی ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح نارمل لیبر کے پروسیس کے لیے again keep your vitamins, iron, vitamin B level, iron level, ferritin level, vitamin D level, keep it optimal. طاقت ہوگی تو ڈلیور کرو گے نا بھائی, ٹھیک ہے, ہاں طاقت ہی صحیح نہیں ہوگی تو ڈلیور کیسے کرو گے؟ صحیح ہیموگلوبن کو لو نہیں ہونے دینا. 35 ویکس کے بعد بیسٹ ہے کہ وہ ناریل کا تیل ملتا ہے نا, یا زیتون کا یا مکھن, کچھ بھی جو ولوا ہے نا, جو جو جہاں سے بچے نے باہر آنا ہوتا ہے, پرینیم, اور جہاں سے اسٹول پاس کرتے ہیں اس کے درمیان میں ایریا ہوتا ہے 2 to 3 cm, اس کو موئسچرائز کرنا ہے, کسی چیز سے بھی کرے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈلیوری کے وقت وہ جگہ زیادہ پھٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 35 ویکس پہ پراپر ایکسرسائز شروع کر لیں. 37 ویک پہ واک اور ایکسرسائز دونوں کریں. اسکواٹ کریں, جو بٹر فلائی یوگا کی پوزیشن میں بہنا بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ وہ جو گروئن کا ایریا ہے نا, ساری مدرس کمپلین کرتی ہیں. پھر میں کچھ اچھا, ٹھیک ہے, مجھے نا آپ نے ریمائنڈ کرانا ہے, میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز پریگنینسی کی ایکسرسائزز شیئر کروں گی اور ایک بک شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک کہ ٹھیک پریگنینسی میں کیا کیا کرنا ہے. وہ بک عربک میں ہے لیکن اس میں ساری فوٹوگرافس بنی ہوئی ہے, سو دے ول نو وٹ دے ہیو ٹو ڈو. اب یہ ہے کہ جب پرائمریز 39 ویکس پہ پہنچتی ہیں یا 38 پہ, تو ان کو شروع ہو جاتی ہیں فالس لیبر پین. ٹھیک ہے, فالس لیبر پین سے وہ اتنا ڈسکمفرٹ فیل کرتی ہیں کہ دے آر وزٹنگ ہاسپٹل ریپیٹیڈلی. ٹھیک ہے, تو فرسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو فاسٹ لیبر پین سٹارٹ ہو جائے, فاسٹ لیبر پین کیا ہے کہ یہ irregular سی سیویئر پین ہوگی which will give you discomfort and sometimes will not allow you to sleep. اگر فاسٹ لیبر پین ہو جائے تو just take hot shower, ask your partner or anyone at home to do massage at your back. Try to avoid to rush to the hospital, because if early you will be admitted, more worse is the outcome. گھر میں ایکسرسائز کریں, اپنے کوئی کسی کو کہیں کہ آپ کو ہیلپ کریں مساج کر کے, جب تک آپ کی ریگولر پینس نہ شروع ہوں. ہر 5 منٹ کے بعد پینس آئے اور 1 منٹ تک رہے, ایٹ لیسٹ 30 سیکنڈ تک رہے, تو اس کے بعد ہسپتال جائیں. ہاں, اس سے پہلے آپ ہسپتال جا سکتی ہیں اگر بیبی کی موومنٹ آپ کو اچھی فیل نہیں ہو رہی, آپ کو سیویئر بلیڈنگ ہوئی ہے, آپ کا پانی
بڑھ گیا ہے تو پھر آپ جا سکتی ہیں، نہیں تو گھر میں پلیز ویٹ کریں. خدا را جلدی سے آپ ہسپتال میں جائیں گی، وہ آپ کو سی ٹی جی لگا دیں گے، بیڈ پہ رکھ دیں گے، موو نہیں کر سکیں گی. بچے کی پوزیشن ہیڈ کی یوں ٹلٹ ہوگی تو وہ ہل ہی نہیں سکے گی، تو سیزیرین سیکشن کے چانس پڑیں گے. میں اپنے کسی کلائنٹ کو 4 to 5 cm سے کم پہ ایڈمٹ نہیں کرتی، کیونکہ بیسٹ ہے وہ گھر میں رہیں. انٹرمیٹنٹ سی ٹی جی کروائیں، انہیں کہیں کہ آپ کو موو کرنے دیں. جاتے ہی ایپیڈیورل نہ لے لیں، ایپیڈیورل 24 hours 7 اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب آپ ریئلی پین ٹولریٹ نہ کر سکیں اس وقت ایپیڈیورل لیں. یہ بھی مت غلط ہے کہ 4 cm کے بعد ایپیڈیورل نہیں مل سکتا، ایپیڈیورل 7 cm تک پرائمس کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے ساتھ ڈیل کریں. اس کو ہم عربی میں خطہ ولادہ کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں کہ برتھ پلان. ڈاکٹر کے ساتھ برتھ پلان اپنا ڈسکس کریں کہ آپ کو کیا چاہیے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ برتھ کے دوران واک کر سکیں. برتھ کے دوران آپ ڈیٹس اور آب زمزم پی سکتی ہیں، کوئی بہت منع نہیں ہے پانی پینا. پلس آپ واک کر سکتی ہیں، پلس سی ٹی جی لگا کے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. انالجیزیا آپ کی چوائس پہ ہے. اگر آپ نے بیک کا انجیکشن لے لیا تو پھر آپ موو نہیں کر سکیں گی، اس لیے اس کو تھوڑا ڈیلے کریں. ہاسپٹل آنا ڈیلے کریں، انجیکشن لینا ڈیلے کریں، تھوڑا موو کریں تو ریئلی سکسیس آف نارمل ڈلیوری ول بی مور ایز اٹ واز ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے ساتھ برتھ پلان اچھا سا ڈسکس کریں کہ بھی واٹ یو وانٹ اینڈ واٹ یو ڈونٹ وانٹ. سم پیپل ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو کٹ، ان کو اپنے پھر پرینیل ایریا کو پہلے سے پریپیئر کرنا چاہیے ناریل کا تیل لگا کے، جس کو جوز ہند بھی کہتے ہیں عربی میں، کوکونٹ آئل بھی کہتے ہیں اور ناریل کا تیل بھی کہتے ہیں. اس سے اسکن یا شیا بٹر کچھ بھی نیچے لگائیں. ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایریا لچکدار ہو جاتا ہے، تو بچہ جب نیچے آتا ہے وہ فوراً سے پھٹتا نہیں ہے. میں بہت سارے پہلے بچوں والوں کو کٹ دیے بغیر ڈلیور کرتی ہوں. یہ آپ کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس جو ہے نا، یہ ساری کوئی بھی ایک ڈلیوری آپ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، وہ فور ایور یو ول ریمبر ایون اٹ از گڈ اور بیڈ. So make this journey memorable. Ask your doctor to keep your baby on your chest after delivery. Our requests are not to cut the cord early, so you can enjoy rather than to suffer with the birth process. It is a natural process. When there is deviation happen, we have choice to do cesarean section. But as long as it's natural process, don't rush for the every intervention faster. Don't allow the doctor to break your water earlier, because earlier break water also does not let head to correct position. Best to break water after 5 to 6 cm, rather it is 7 cm. And of course doctor will judge. If your progress is not good, maybe doctor will break your water earlier. ایپیڈیورل کے سائڈ افیکٹس وغیرہ ہیں؟ ایپیڈورل کا سائڈ افیکٹ ایز سچ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مدر ریئلی کین ناٹ ٹالریٹ پین، بیسٹ فار ہر ٹو ٹیک ایپیڈورل. صحیح. باقی یہ کہ یہ کتنے آورس تک نارمل ڈلیوری جو ہے، نارملی کتنے آورس تک یعنی میکسیمم؟ اگر پرائمیس کین ٹیک 24 hours، ملٹی 12 hours، اٹس اوکے. صحیح. اچھا، یہ ہمارے 4 ٹاپکس جو ڈیسائیڈ کیے تھے ان پہ تو ماشاءاللہ سے آپ نے ڈیٹیل بالکل انفارمیشن پرووائڈ کر دی ہے. اب اگر آپ کچھ جنرل کوئریز وغیرہ جو آپ کے پاس روزانہ جو کپلز میں آتے ہو، آڈینس کو دیکھ نہیں سکتی، انہوں نے تو کوئی کوشچن ہی نہیں پوچھا آج. یہی 2 سوال تھے جو ہے وہ جو پوچھے، جو میں نے آپ کو پڑھ دیے. آپ کوئی جنرل کوئریز آپ کے پاس اگر آتی ہوں، جو ہاسپٹل میں جو آتے ہیں آپ کے پاس کپلز وغیرہ، کچھ اس طرح کے سوالات وغیرہ؟ انفرٹیلٹی پہ ایک سیشن رکھ لیتے ہیں تو اس پہ بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. کچھ اگر کہنا چاہتی ہے تو ہم پروسیڈ کرتے ہیں، ورنہ جو ہمارے ٹاپکس ہے اس کو ہم نے کور کر لیا آج. ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں، میں آج بیزی بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے شفٹنگ بھی کر رہی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ کبھی آپ بیزی ہوتی ہیں لائف کی کمٹمنٹ، کبھی میں، اور ابھی تو آپ
پھر آپ کے اس فیملی میں یہ ہوا بھی کہ آپ کی مدر ان لو کی بھی اللہ ان کو جنت الفردوس میں آمین جگہ دے. تو آمین. آئی مین کہ بس میں کیچ کرنا چاہتی تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دس چانس بیکاز آئی وانٹ ٹو کنوے مائی میسج. ایون آئی وانٹیڈ ٹو کیچ یو آپ. مجھے پتا ہے کہ آپ کا ہمارا وہ ابھی کب سے ڈیلے ہو کے ہو نہیں رہا تھا. It's okay, جزاک we اللہ will خیر have for your another time. session, and انشاءاللہ. please remind me kindly if possible, and I will try my best to be remember myself کہ میں نے آپ کے ساتھ ایکسرسائز اور برتھ پلان شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اوکے انشاءاللہ. جی, اللہ جزاک اللہ حافظ. خیر for your time. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ.